بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک تازہ ترین علمی نکتہ۔ یہ علمی نکتہ اور یہ تحقیق ایسی ہے کہ ابھی تک اہل عرب بھی اس سے ناآشنا ہیں، ابھی تک ان کو بھی اس کی تحقیق کی ہوا نہیں لگی۔ یہ تحقیق جو آپ کو یہاں ہماری اکیڈمی میں ملے گی، اس طرح کی تحقیق نہ تو آپ کو کسی لغت میں ملے گی، نہ کسی تفسیر میں ملے گی، نہ کسی محقق اور محدث کی کتابوں میں ملے گی۔ اس طرح کی تحقیقات عالیہ اور علمی نکات اور علمی مواد صرف اور صرف آپ کو یہاں ہماری اکیڈمی سے ہی ملیں گے اور کہیں سے نہیں مل سکتے۔ یہ بھی ہمارا دعویٰ اور چیلنج ہے۔ اس طرح کے اگر علمی نکات آپ کو کہیں بھی ملیں تو آپ ہمیں بھی مطلع کریں تاکہ ہم بھی اس سے استفادہ کریں۔ پہلے چند ایک جھلکیاں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو علمی نکتے پر لے جائیں گے۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ جہاں مجھے لگے گا کوئی غلط بات ہے میں رجوع بھی کروں گا۔ ہمارے جملے جو ہوتے ہیں نا وہ پورے سوچ سمجھ کے بعد ہوتے ہیں، اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ریکارڈ ہوئی ہے اور اس کو چڑھا دیا نیٹ کے اوپر۔ ہماری پوری ایڈیٹوریل پالیسی ہے، کرٹکس بیٹھتے ہیں، ایک ایک ویڈیو کو وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم کٹنگ کے بعد ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم چڑھاتے ہیں اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ جی ہاں، آپ کاغذ قلم نکالیں۔ اگر کاغذ قلم آپ کے پاس نہیں ہے تو دوڑ کر جائیں، دکان سے خرید کر لائیں، اور بہت بڑا ایک رجسٹر لے لیں۔ میرا تو مشورہ یہی ہے کہ بہت بڑی ایک کاپی لے لیں، رجسٹر لے لیں، ایک دستہ لے لیں، اور اچھا سا پین لے لیں، تاکہ یہ علمی مواد جو آپ کو یہاں سے فراہم کیا جاتا ہے وہ آپ لکھ لیں۔ آپ کو بھی یہ علمی مواد کام آئے گا اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی کام آئے گا۔ اگر آپ عربی کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو یہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے آپ کے لیے۔ کاغذ قلم نکالیں اور لکھیں۔ کھجور کے پتوں والی جو چٹائیاں نا وہ زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں نکلتی ہیں۔ وہ دوسری جو آج کل یہ سیلمگیر بنتی ہیں کہڑی ہیں وہ پھوڑ جنہوں کہتے ہیں، ہاں دب، عربی میں لفظ دب ہے، یہ عربی لفظ دب کا ہے۔ دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ جامعہ ازہر میں، مدینہ یونیورسٹی میں، ام القریٰ یونیورسٹی میں میرے سٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ڈگریاں لے کے یہاں کے علم حاصل کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج کا تازہ ترین علمی نکتہ کہ عربی میں گھاس کو دب کہتے ہیں۔ چلو اگر یہاں تک بات ہوتی تو کوئی نہ کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن جب ساتھ یہ کہا گیا کہ یہ دب قرآن میں بھی آیا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ تو یہ تو کیا آپ کا ویسے کیا خیال ہے اس بارے میں کہ جو لفظ قرآن کا نہ ہو اور یہ کہنا کہ یہ قرآن میں بھی آیا ہے؟ قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ قرآن میں رد و بدل نہیں ہے؟ یہ قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ ایک حرف قرآن میں ہے ہی نہیں، ایک لفظ ایک کلمہ ہے ہی نہیں، اور اس کو کہنا کہ یہ قرآن ہے۔ قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ غیر قرآن کو قرآن کہنا، اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا مشورہ ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب۔ ایک تو یہ کہ لفظ دب قرآن میں آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ گھاس کے معنی میں آتا ہے۔ چلو اگر گھاس کے معنی میں یہاں تک اگر ہم رک جاتے نا تو کوئی نہ کوئی بات بن سکتی تھی۔ قرآن میں وہ کون سا پارہ ہے، کون سی صورت ہے، کون سی آیت نمبر ہے جس میں یہ لفظ دب ابھی تک چھپا ہوا ہے اور ظاہر نہیں ہوا؟ نہ یہ کسی محقق کو نظر آیا، نہ محدث کو نظر آیا، نہ کسی مفسر کو نظر آیا، نہ کسی عالم کو نظر آیا۔ آپ بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہوں گے، تلاوت کرتے ہوں گے، تو آپ کو بھی کہیں یہ نظر آیا ہو لفظ قرآن میں دب بمعنی گھاس، تو آپ ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا۔ اور یہ ٹائم کب تک ہے؟ آپ کب تک ہمیں ڈھونڈ کر دیں گے؟ ٹائم قیامت تک کے لیے۔
قرآن میں بھی آیا یہ لفظ دب، ٹائم قیامت تک کے لیے. ہاں کھلا وقت ہے آپ کے لیے، ہم کے 2-4 گھنٹے یا 2-4 دن کا وقت نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہی ہے ہم جو بھی وقت دیتے ہیں تو وقت ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹائم قیامت تک کے لیے. لمبا وقت ہوتا ہے یہاں. اور دوسری بات یہ بھی کہ دب بمانا گھاس قرآن میں، چلو عربی لغت میں گھاس، یہ کون سا گھاس ہے؟ یہ دب کا، دب عربی میں کہتے ہیں گھاس کو، یہ عربی کا لفظ ہے، قرآن میں بھی آیا یہ کس لفظ لغت دب. میں ہم دیکھیں، المنجد میں دیکھیں، تہذیب اللغہ میں دیکھیں، مختار الصحاح میں دیکھیں، لسان العرب میں دیکھیں، کون سی وہ عربی ڈکشنری ہے جس میں ہم دیکھیں کہ یہ لفظ دب جو ہے اس کا معنی گھاس لکھا ہو؟ ان کے بزرگوں نے بھی صرف یہ ترجمے کی ہیں، اور وہ آپ آج گوگل سے بھی کروا سکتے ہیں. گوگل میں آپ عربی کی عبارت ڈالیں، وہ آپ کو 100 زبانوں میں، ان کے بزرگوں کو تو 1 یا 2 زبانیں آتی تھی نا، گوگل کو ساری زبانیں آتی ہیں. ہائے میں صدقے، ہائے ہائے گوگل حافظہ اللہ، تجھ پہ لاکھوں سلام. اچھا صحیح اب سمجھ آیا کہ بابوں کو تو 1-2 زبانیں آتی تھیں، علماء کرام کو، اہل لغت کو. ایک اچھا گوگل حافظہ اللہ، گوگل، اچھا گوگل سے پوچھ لیتے ہیں پھر گوگل دب کا معنی بتاؤ. گوگل جی دب کا کیا مطلب ہے؟ آ گیا. اوئے ہوئے ہوئے، گوگل نے تو بڑا ہی خطرناک معنی بتایا ہے. یہ تو کہتے ہیں گوگل جو ہے، یہ تو دب اوپر لکھیں گوگل پر، کیونکہ ہمیں گوگل پر اعتبار ہے. یہ عربی لغتوں پر، ڈکشنریوں پر، یہ تو بابوں کو تو 1-2 زبانیں آتی تھیں، لغت کو 100 زبانوں پر مہارت حاصل ہے. لغت دیکھ لیتے ہیں ہم، تو یہ اس نے بتا دیا ہے، بڑا خطرناک معنی بتایا. ریچھ نکال کے دیے انہوں نے، اور نکال بھی بہت سارے ہیں. ریچھ، بھالو، پتہ نہیں کیا کیا نکالا. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا سمجھ آ گئی. یہ ریچھ نظر آ رہا نا آپ کو، ادب یا دب، آپ گوگل پر لکھیں تو یہ آپ کو ریچھ دکھائے گا. یہ گوگل یہ بتا رہی ہے کہ دب کا معنی ریچھ ہے، یا دب کا معنی ریچھ ہے، یعنی دال اور بے اگر لکھیں تو. اچھا یہ معنی تو ریچھ ہے، لیکن اس ریچھ کے پیچھے نا گھاس بھی نظر آ رہا ہے. نظر آ رہا ہے نا آپ کو، گھاس نظر آ رہا ہے، دیکھیں اس کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ تقریباً ہر ریچھ کے پیچھے تھوڑا تھوڑا گھاس ہے. یہ ہے، ہم نے یہ سمجھا تھا مطلب. دب کا معنی وہی گھاس ہی ہے. دیکھ لیں آپ ادھر، یہ ریچھ تو بیچارہ وہ گھاس چرنے کے لیے، گھاس کھانے کے لیے آیا تھا اور کیمرے کی آنکھ میں آ گیا. یہ تو بیچارہ ویسے ہی سیر سپاٹا کر رہا تھا، گھاس کے اوپر لیٹ رہا تھا، اٹکھیلیاں کر رہا تھا. کیمرہ مین نے جب فوٹو لیا وہ تو گھاس کا لے رہا تھا، یہ بیچارہ ریچھ خواہ مخواہ فوٹو میں آ گیا. تو لہذا آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات کہ ریچھ کے نیچے جو گھاس ہے نا، گھاس یہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہمارا ترجمہ ملتا ہے نا، گھاس بھی ہے. دیکھ لو گوگل کے ترجمے کے مطابق اگر آپ دب لکھیں تو وہ آپ کو جہاں ریچھ دکھائے گا تو ریچھ کے نیچے گھاس بھی دکھائے گا. آپ کچھ 100 میں سے یار 2-4 نمبر کے تو حقدار ہیں نا ہم، اتنا تو حق بنتا ہے نا، کچھ نہ کچھ سبزہ تو نظر آ رہا ہے. تو باقی رہا قرآن پاک میں اس لفظ، بہرحال میں تو ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں، مجھے نہیں ملا. اگر آپ کو کہیں ملے تو آپ ڈھونڈ کر بتا دیں. اور ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹائم قیامت تک کے لیے، ٹھیک ہے، ٹائم قیامت تک کے لیے.